آپ نے جو کلمہ پڑھا اس وقت چند صحابہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لے کے آئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کلمہ پڑھان والی جڑی شخصیت سی نا، جنہاں نے اسلام کی دعوت دیتی سی، اسلام کا پہلا خلیفہ، صداقت کا عظیم بادشاہ، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت دے آپ ایمان لے کے آئے۔ کسی کتابہ نے اندر لکھا ہے کہ چھٹے یا ستویں نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان یامندار میں شامل سن۔ حضور علیہ السلام کے نال آپ کا نہایت ہی زیادہ قریبی رشتہ سی۔ حضور علیہ السلام نے کو دی بیٹی کے بیٹے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن۔ اس کے علاوہ ذوالنورین دو نوروں والا ایک لقب اللہ نے پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہستی عطا فرمایا ہے، اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، یکے بعد دو شہزادیاں میرے آقا علیہ السلام دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح کے اندر آیا۔ پہلا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا۔ جب حضور کی اس بیٹی کا وصال ہویا، آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی کی نام حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نال دوبارہ کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان، اگر اللہ میں 40 کتابوں کے اندر موجود ہے اور کسی کتاب کے اندر 100 لفظ موجود ہے کہ اللہ میں کوئی دنیا بیٹیاں عطا فرماتا نا، کہ میں ایک کو بعد ایک بڑے نگاہ کے اندر پیش کرتا رہتا ہوں۔ اتنا مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا بڑا مقام ہے، علی کی بڑی شان ہے، اسی انکار کرو بھی کا۔ حضرت عمر پاک کا بڑا مقام، بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مرتبہ، بالکل ماننے کوئی انکاری نہیں۔ اگر یاری کے اندر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کے پھر یاری کسی نے کی ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر جگہ کے مصطفیٰ کے نام دے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میرے آقا نے فرمایا ہر جگہ پہ میرے نال ہے، سفر کے اندر، ہجرت کے مقام پہ، ہر مقام پہ ابو بکر میرے نال ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی ہر حقیقت کو پہچان لیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری حقیقت، میرے راز، میرے رب کو علاوہ کوئی دوسرا جان سکتا نہیں۔ کیا میرا رب جانتا ہے، کیا میں جانتا ہوں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام آسمان سے ذوالنورین ہے، دور داماد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کے اندر سب سے زیادہ شرم و حیا والا شخص وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پیارے دوستو، یہ اقدامات کی بات ہے نا، حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ بڑی بڑی شان ہے۔ حضور کا صحابی ہونا نا، میرے آقا نے فرمایا قیامت تک بندہ آلے تو آلے مرتبے لے جا سکتا ہے،
پر میرے یارہ نے مقام نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ انہوں نے مجھے مصطفیٰ میں کیا ہے۔ یار کی گل ہے یار، بہت زیادہ کہا دیا یار کسی بولتے نہیں پہ پتہ نہیں یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل بارش ہوئی ہے تھوڑی ٹھنڈ ضرور ہے پر تھی ٹھنڈے نہیں ہونا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے گل سنیا کرو نا تو محبت نال بولیا کرو، بولو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ چنگی گل سن کے سبحان اللہ بولنا یہ اللہ نے قسمت والے اپنے نصیب کے اندر اور لکھا ہے، اللہ نے کام سنیا نے قسمت کے اندر ہے۔ اسی کسی صحابی کا ذکر کریے، کسی ولی کا ذکر کریے، کسی جناب خان کی تفصیل کا ذکر کریے، اللہ کے نیک بزرگ کا ذکر کریے، اسی نے ہر پاسوں ذکر کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ اللہ نے شانہ سانو عطا فرمائیاں نے۔ کچھ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کا مقام اور عمر کا مقام اور، میں کیسے ابو بکر صدیق کو بھی آدھا ماننے ہیں، عمر پاک کو بھی آدھا ماننے ہیں، عثمان غنی کو بھی آدھا ماننے ہیں، حضرت علی کو بھی آدھا ماننے ہیں۔ حضور دے چارے یارہ کا اپنا آدھا سے اقوی مقام ہے، پر جو مقام نسبت کے حوالے کے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا وہ حضرت علی مرتضیٰ نے کو ملی تھا۔ حضرت علی کی نگاہ کے اندر حضور کی ایک شہزادی ہے، پر قربان جاوا عثمان کی شان کو میری نگاہ کے اندر میری آقا کی دو شہزادیاں ہیں۔ اس کو بھی ہمیں پیچھے چلے جائیے کہ بے صداقت بادشاہ کی کیا بات ہے، انہیں حضور دیا بیٹیاں نکاح کے اندر آئیاں عثمان علی دے، لیکن باس دی کے اکبر تیری بیٹی کی عظمت تو قربان جاوا، تیری بیٹی کا نکاح کسی اور کے نال نہیں بلکہ نبیاں دے شہنشاہ کے نال ہو جائے۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک شان ہے، ہر صحابی کی اپنی ایک ٹور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیارے غلاموں حضور علیہ السلام ایک غلام کی اتنی شرم و حیا ہے کہ جو کلمہ پڑھیا نا حضرت عثمان غنی نے کتابہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنا ننگا جسم زندگی کے آخری سانس تک نہیں کیا سکتا۔ آپ غسل کے فرمانے نا اپنی آنکھاں بند کر کے غسل کرتے سن۔ اس نے سوال کیا نا کہ حضور تسی اپنا جسم سے بندہ ویکھ ہی لینا، اپنے جسم سے نظر بندے کی پہ ہی جاتی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے سن جنہ نظرہ نے مجھے مصطفیٰ دیکھا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ وہ نظرہ میرے جسم میں دیکھا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ تو پیارے دوستو، جدوں میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف تو عمرے کی نیت کے نال آقا علیہ السلام چلے نا، کہ مکے کے کافروں کو جب خبر ملی کہ نبی مدینہ چل کے تو مکے آ رہے ہیں، انہوں نے نا کافروں نے اپنے آس پاس کے لوگوں نے خبر پہنچا دی، غلط خبر پہنچائی کہ حضور سارے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے واسطے آ رہے ہیں، حالانکہ حضور کا ارادہ سی عمرہ کرنے ارادے نے نہ آنا۔ ایک درخت کے نیچے نام جڑا مکے اور مدینے کے درمیان کے اندر رستہ سی، اس درخت دے واقعہ جاتا ہے کہ اس جگہ کی ککر کا درخت سی، اس درخت کے نیچے حضور کے سارے صحابہ رکھے، اور جب خبر حضور تک بھی پہنچ گئی کہ اس طرح کافر تیاری کر رہے ہیں جنگ دی، میرے آقا علیہ السلام کو پیغام بھیجنا سی کہ اسی جنگ کی تیاری واسطے تیار ہی نہیں، اسی عمرہ کرنے کے ارادے کے نال آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر انتخاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جاؤ مکے کے اندر تجارت کو نہ تو وقت پیغام دیو کہ اسی عمرہ کرنے واسطے آنا ہے، عمرہ کرنے سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو روانہ ہو کے مکے پہنچے نا، کہ پیارے بھائیوں اسی جائیے نا جو مکے ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جاتے ہیں سب کو پہلے کعبہ شریف میں نظر پڑے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مکی کی گلیاں میں ہوا
حضور لوگ تے آگے ترس رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرا معبود میرے نال نہیں، میں اپنی کو کی کرنا نہیں، میرا مرشد ہی میرے نال نہیں، میرا پیر ہی میرے نال نہیں. جدو جا کے آپ نے سارے آباد دسنا انہیں کہتے حضور اجازت نہیں، اسی حضور کو اجازت نہیں کہ آگے بڑے نبی کو اجازت نہیں کہ آپ عمرہ کرن دی. ہاں تسی آئے جے تو اجازت ہے تسی عمرہ کر کے چلے جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے اس غلام نے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے ایجاد نہ ہوئے تو میں جناب ایک طواف کر دوں. آپ نے فرمایا طواف دیکھی میں نے کہا کہ بیچنا میں پسند نہیں کرتا، میرا معبود بھی میرے نال نہیں ہے، میرا معبود بھی میرے نال نہیں. میں کہنا کہ آپ اس چیز کا ترجمہ حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے زبان تو نہ کروا دی. حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رشید مکہ دیتا دیر ہو گئی نا، حضرت عثمان جلدی واپس نہ آئے. انہوں نے کسی نے خبر پہنچا دی کہ حضرت عثمان انہوں نے شہید کر دیتا ہے. انہوں نے جناب شہید کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام جب یہی گل سنی نا میرے معبود نے، میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ اس درخت کے نیچے بلایا. درخت کے تھلے صحابہ سارے اکٹھا کر کے نا کہ میرے آقا نے اپنا درخت ہاتھ سے نا حضور نے اینڈ اگے کیتا. صحابہ نے آخیا سنیا اگر تے یہ گل سچ ہے، جہی گل کا پیغام سارے کو آیا ہے، اسی مشرکاں کا نام و نشان مٹا دیں گے. اگر یہ گل سچی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کرتے جے اگر تے عثمان شہید کر دیتا گیا ہے تو پھر جنگ واسطے تیار جے. کسی ایک نے بھی نہیں آخیا کہ نہیں سونے اسی نے جنگ کی تیاری کر کے آئے نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنا کبا ہاتھ جب اگے کیتا نا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی. پڑھیے قرآن. سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کرنے والے اے سنیا جن مومن ایمان والے نے لقد رضی اللہ
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے کملی والے میرے اس درخت دے سائے دے تھلے بیٹھ کے تیرے نال وعدہ کر رہے نے، انہاں ایمان والے تو اللہ راضی ہو گیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر سکون داخل کر چھوڑیا ہے، اللہ نے انہاں دے دلاں نوں تسکین دے دتی ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، نال اللہ نے فرمایا سکون بھی دے دیتا ہے، نال رب نے فرمایا اللہ نے انہاں نوں پتہ دی کامیابی دی خوشخبری بھی سنا چھوڑیے۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا میں کبایت میرا ہے، سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دے جا رہے ہیں، دونوں کہتے ہیں زبان آکھیا جاتا ہے عرض کیتی کملی والیا اسی عثمان دا بدلہ انج لواں گے مکے دے اندر پتہ چل جائے گا حضور دے غلام نوں ہاتھ کیویں لگائی دا ہے۔ سونیا اگر گل کیویں جویں آگے دسی گئی ہے، سونیا اسی تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرنے آ، اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے، عثمان دے خون دا بدلہ لے کے آواں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی یقین رہ نہیں گیا، نا کبھی مانیا سارے دے ہاتھ آ گئے نے۔ میرے آقا نے اپنا سجا ہاتھ ہوا دے اندر بلند فرمایا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے پایا ہاتھ میرا یتے، آ ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ، آ میرا ہاتھ، آ عثمان دا ہاتھ۔ اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدی، کملی والی آئے تیرا ہاتھ نہیں ہے رب دا ہاتھ ہے۔ حضور فرما رہے نے یہ میرا ہاتھ نہیں، آ میرا ہاتھ ہے، آ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ ایتھے جناب کئی عقل دے اندر بازا کرن والے، کئی جناب اپنی عقلاں لڑان والے، وہ کہتے اگر حضور کو غیب دا علم نہیں ہوندا، آ کے جڑے بندے نے دسیا حضرت عثمان دی شہادت دا، اگر جناب حضور نوں پتہ ہوندا بیعت کیوں کیتی ہے، آ دوستاں دی علی لا تو اپنی عقل دا علاج کروا، تو اپنی عقل نوں استعمال کر، اے گل پکی رکھیے جنہیں کسے پیر دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دینا ہوئے، جنہوں بیعت آکھیا جاتا ہے، دنیا دا تقاضا ہے بندے دا زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ بندے دی بیعت کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آ میرا ہاتھ، آ میرے عثمان دا ہاتھ، اے فرمانا کیا میرے عثمان دا ہاتھ، میرے نبی تو پتہ سی عثمان نو ہویا کچھ نہیں، عثمان زندہ ہے، بس میرے نبی نے دیکھنا سی میرے صحابہ میرے یارہ دے یار دے نال کتنا پیار کرتے نے۔ اللہ کو ادائے بھی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کملی والیا جنہیں جنہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کیتی ہے، جنہوں بیعتے جزوانے آکھیا جاتا ہے، رب نے فرمایا کملی والیا انہاں ذکر قرآن دے اندر کراں گا، جدوں بھی ایک آیت پڑھی جائے گی تیرے سارے صحابہ دی عظمت بیان ہوے گی۔ میاں صاحب فرما دے کہ در مرشد دا، در مرشد دا او خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے۔ میاں صاحب اگے فرما دے کہ مرشد دے دروازے کھلے
سے آگے میرے آقا علیہ السلام نے زیادی عظمت نے کیا کہنے بھائی عثمان تیری عظمتاں تو قربان جاواں جدوں میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کی تیاری کی ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان تو بدر دے مقام تے نہیں جانا بدر تیرے کملی والے کی غلطی ہو گئی ہے نبی دی خطا کر بیٹھا میرے آقا نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے تہاڈی بیوی بیمار ہے تسی میری بیٹی دی دیکھ بھال دے واسطے اتھے رکو گے اللہ جو ثواب بدر دے اندر جاون والیاں نوں دے گا اللہ رب العالمین تسی میری بیٹی دی خدمت کرتے رہو جو بدر دے اندر لڑن والیاں نوں ثواب ملے گا اے اللہ مدینے کو کوئی ثواب تانوں عطا فرماوے گا اللہ کوئی ثواب تانوں بدر دے مقام تے جڑی عظمت والے نے نا اللہ وہ ثواب ہی جڑے عثمان عطا فرمائے گا پھر جدوں آپ کی بیٹی کا وصال ہو گیا نا میرے آقا جب واپس آئے پتہ چلا کہ بیٹی کا وصال ہو گیا پھر حضور علیہ السلام نے تھوڑے دنوں تو بعد میں دوسری بیٹی کا نکاح کیا نا حضرت عثمان کے نام جب دوسری بیٹی کا وصال ہو گیا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے نا حضرت عثمان رو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنت البقیع کے اندر رونے ویکھیا میرے آقا نے پوچھا عثمان کتنے میں لوگوں نے آقا کو جنت البقیع کے اندر عثمان بیٹھ کے رونے آئے میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے سینے دے نال لایا میرے آقا نے فرمایا عثمان روتا کیوں ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے حضور دے سینے دے نال لگ گئے عرض کرتے نے کملی والیا تسی ایک بیٹی میں تو عطا فرمائی دنیا تو چلی گئی دوسری بیٹی عطا فرمائی دنیا تو چلی گئی کملی والیا تہاڈا میرا جو تعلق جو رشتہ جڑیا سی وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان انج کیوں کہنا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا عثمان نے دو بیٹیاں نے اج اگر اللہ نے مینوں 40 بیٹیاں بھی دتیاں ہوندیاں ایک کتاب دے اندر آندا ہے کہ 100 دا جملہ میرے آقا نے بولیا میرے آقا نے فرمایا عثمان تیری ایڈی عزت کرنا اگر اللہ نے 100 دھیاں بھی عطا فرمادا میں اگے بعد اپنی بیٹیاں دی شادیاں تیرے نال کرتا جاتا میرے آقا نے صلوات و سلام نے عثمان دا اتنا حیا کیوں کیتا میرے آقا نے صلوات و سلام ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی نے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے آقا نے پوچھا کون ہے آواز آئی سنے ابو بکر میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ حضرت عائشہ فرماتی نے حضور جس حالت کے اندر بیٹھے نے پگھلی حضور کی قمیض پیچھے ہٹی ہے پگھلی مبارک لگی ہے حضور کا چاپ کے اندر جسم بھی تھوڑا جا نظر آ رہا ہے میرے آقا نے پوزیشن نہیں بدلی اسے پوزیشن کے اندر ہی بیٹھے نے تھوڑی دیر کو بعد پھر آواز آئی دروازہ کھٹکھٹاتی پوچھا کون ہے آکے آئے عمر آیا میرے آقا نے فرمایا عمر آ جا میرے آقا مومن موجود نے جب پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے آقا نے آواز دے کے پوچھا کون ہے آکے میں عثمان حضرت عثمان کی آواز سنی حضور جلدی جلالی اٹھ کے بیٹھ گئے میرے آقا نے اپنی قمیض کو ٹھیک کیا تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا عثمان آ جا تھوڑی دیر بیٹھنے تو بعد جب چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میں حضور دے کولے آ گئی میں آقا میرے شوہر میرا بابا آیا تسیوں سے ذرا بیٹھے رہے عمر پاک آئے تسیوں میں بیٹھے رہے عثمان دے آتے تسی جلدی ذرا سدھے ہو کے بیٹھ کیوں گئے میرے آقا نے فرمایا عائشہ عثمان دا میں کیوں نہ حیا کرا جس عثمان دا ارشاد اللہ کے اس نے فرشتے حیا کرتے نے سبحان اللہ عثمان دا میں حیا کروں
نے اپنے جسم کو نہیں دیکھا سی حیا ہوئے تو اس طرح بھی ہوئے نا نظر کے اندر شرم تے حیا ایسی کمال دی پھر جدوں ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے کے آئے نا میٹھا پانی موجود نہیں سی ایک کنواں موجود سی پہلے کنواں اس میں نہ آئی وہ یہودی کی ملکیت اندر سی جدوں میرے آقا علیہ السلام نے آ کے اس کو بھی تو آگیا کہ یار پانی یہ تو نہیں دے دے مسلمانوں کو پانی بھر دیا کر مسلمانوں کو پیسے لے کے نہ پھر انہیں پانی بھرتے واسطے جا دے حضور نے فرمایا کہ تم سارے لوگوں کے پاس پانی کا اہتمام ہے پی دیا کر کہا نہیں میں اپنے گھر والے کا پیٹ کے دے پا رہا ہے نا سارے معاملات کرتے ہیں میں نہیں دے سکتا ایک دن بیٹھے نا میرے آقا علیہ السلام نے صحابی نے کہا کہ حضور نے فرمایا حضور انہوں کے لیے آخیا نہیں ایک کنواں جڑا ہے نا مسلمانوں کو کیوں نہیں دے دیتا اگر کسی کی اجازت دے گا تو میں اس یہودی کو کنواں نہ خرید لاؤں بڑی تھوڑی آواز ہے یہ بڑی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا دی انہوں سے یہودی کے کول حضرت عثمان گئے حضرت عثمان نے جا کے یہودی کو آخیا نہیں کنواں جڑا ہے نا اگر بیچ دے ہو جائے تو بیچ دیتا تو میں اپنے بال بچہ کا پیٹ نہیں میں پالا جو تو بار بار حضرت عثمان نے اصرار کیا نہ ہونے کہ چلو جی یہ پھر کر دیں کہ 35,000 دینار جڑے درہم 35,000 درہم تسی میں دے دیو ایک دن تہاڈا ہوئے گا ایک دن میرا ہوئے گا ایک دن تہاڈی باری ایک دن میری باری تسی پیسہ نہ دے چوکری پہ میں نے کوئی کرا تہاڈی غلطی ہو ادھا ہوا یعنی کہ آپ نے خرید لیا ہوں جس دن باری حضرت عثمان نے آنی حضرت عثمان نے اعلان کر دیتا بھی حضرات ایک بھی اعلان سن دو پورے مدینے کے اندر اعلان آج باری عثمان دی جیڑا بھی چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے جا کے کنویں کو پانی بھر کر انہوں فری پانی ملے گا کوئی انہیں پیسہ نہیں دیا آنا نا دوسرا دن لوگوں نے 2 دن کا پانی اکٹھا کر دے رہ جانا دوسرا دن آنا ہوتی بہ جناب 2 4 دن 5 دن 6 دن گزرے ہوتے ہیں ابھی ایک ہی بن گیا انہیں عثمان یا کے آدھے پیسے واپس لے یا ایک ہی میرے کو بتایا کہ خرید ہے آپ نے جو 35,000 دینار دوبارہ پھر دے کے نا سارا کنواں خرید لیا جا کے مصطفیٰ کریم نے کے اندر عرض کی تھی کمپنی والے مدینے والے نے اعلان کر دیو کہ آج تو بعد عثمان دا جی عثمان اس کو وقف کرتا ہے مسلمان ساری زندگی اس کو پانی پی لے ہویا کہ عثمان نے کیا ہوئے گا کیا پیش اسلام تو مال کی ضرورت پئی حضرت عثمان نے بڑھ چڑھ کے اپنا مال پیش کیتا ہے اے میاں کیا بندی مانیا آ میرے منو مال قبول کر دو دادا بلکہ کیا سونے آئے پہلے بھی تہاڈا ہے ہن بھی تہاڈا ہے تو جلے مرضی تسی تقسیم کر دیو واہ عثمان تیری عظمت تے شان تو قربان جاواں اے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دے اگر بحث کرنے جائیے اللہ کی عزت کی قسم وقت ادا نہیں کہ جناب کو مزید تفصیل دے نال عرض کیتا جائے بس اتنا ہی کہاں گا عشق
دنیا ساریا مطلب میرے آقا دی یار حضرت عثمان نے طے کیتیا مسجد نبی شریف کو وسیع کرن دی واری آئے حضرت عثمان نے واپس مقدار کے اندر زمین خرید کے میرے آقا نے صلی والسلام دی اس مسجد نبی شریف کے واسطے وقف کر دیتی مسجد نبی شریف کے اندر ایک نماز پڑھیے ہزارہ نمازاں دا ثواب ملدا ہے ایک نماز پڑھیے 50,000 نمازاں دا ثواب ملدا ہے میں آکھیا یار جڑا بندہ ہے تو جا کے مسجد نبی دے اندر نماز پڑھے اونوں ثواب اتنا ملدا ہے جے مسجد نبی دی جگہ وقف کیتی ہوے گی اونوں کی ثواب ملدا ہوے گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل میرے آقا علیہ السلام نے اس یاد آپ نے جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا میرے آقا نے فرمایا بات پیش کرو حضرت عثمان نے 100 آپ نے صورت پیش کی کیا تصاویر رکھو پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ بھائی بات پیش کرو پھر حضرت عثمان نے 100 وظیف پیش کی تھی پھر جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جاؤ بھائی بات پیش کرو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نا 100 پیش کیتے جو چوتھی باری میرے آقا نے فرمایا نا جاؤ بھائی مال پیش کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گھر گئے 10,000 درہم کرو لے کے آئے آپ کے میرے آقا کی خدمت اندر پیش کر دیتے میرے آقا اور ممبر کو پوچھے آپ نے کہہ دیجیے روٹی رکھ نکالے اپنی ہتھیلیاں کے نہ کدے ایدر کر دے نہیں کدے ایدر کر دے نہیں جملہ سنیا جی نہ ہوئے میں ذمہ دار امکان دا میرے آقا نے جملہ اس وقت کی ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جا عثمان اب تو بعد تو گناہ بھی کرے گا نا اللہ وہ بھی تیری نیکی لکھ دے جملہ حضور نے کیوں بولیا کیونکہ حضور کو پتا سی کہ میرا عثمان غلام کاری نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام ہوئے 18 غلام چلی جمعہ تو مبارک دا دن اثر کی نماز دا وقت دے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب باغیاں نے بغاوت کر کے میرے آقا نے اس یار کو مدینے دے اندر قید کر دیتا 40 دن کتابہ دے اندر لکھیا ہے 40 دن آپ نے مکان دا محاصرہ کیتا گیا نہ پانی اندر جا دینا ہے نہ آپ کو باہر آ دینا ہے ایک دن بندے نو ایک وقت پانی نہ ملے بندے دی حالت تبدیل ہو جاتی ہے با عثمان تیرے حوصلے تو قربان جاوا 40 دن متواتر بغیر پانی کو گزارے روزہ رکھ کے جدوں بھی طبیعت جواب دے گی آپ نے الماری کے اندروں بعد لوگ کٹے آئے آپ نے فرمایا یار میں تھوڑا گوایا کیے میں تو دسو دے صحیح 12 سال ہو گئے نے میں حکمرانی کر دیا کبھی میں کسی دے نال کسی چیز دے اندر گھاٹا نہیں کیتا پھر میری جان دے دشمن کیوں بن گئے جے میں پانی تھوڑا جا دے دیو حضرت امام حسن امام حسین آپ نے نال جدو پیغام علی نے گھر بھیجا علی نے مشکیدہ بھیجا ہے لیکن انہاں بنوائیاں باغیاں نے جناب اگے پانی نہ جان دیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو عصر کی نماز دا وقت ہویا ہے آپ نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے قرآن کھول کے انہوں پڑھنا شروع کر دیتا اچانک باغیاں نے پیچھو دیوار توڑی ہے دیوار توڑ کے لیکن جدو پہلے سیابہ نے آکیا عرض کی عثمان تجھے حکم کرو 1 منٹ لگے گا نہ باغیاں دا نام و نشان مٹا دے مانگے میرے آقا نے سیاب نے آکیا لالا اے نہیں کہ عثمان نے کون طاقت نہیں سی اے نہیں کہ عثمان کر نہیں سکتے سر بلکہ حضرت عثمان نے جواب دیتا میں اپنے نبی نے شہر کے اندر خون نہیں دیکھنا چاہتا میں اپنے مدینے سونے مصطفیٰ نے شہر کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا انہاں میرے نال جو دل کرتا ہے کر لے او وقت جدو کنا دے اندر آواز پئی ہے اس وقت تو بعد جدو پھر کربلا دا میدان سجیا ہے جدو جناب یزید مدینے والے آن لگیا میرے آقا دے اس نواسے نے روزہ چھٹیا روزہ کہ حضور مدینہ چھٹ کے نہ جاؤ حضور علیہ السلام نے اس جزاتے نے پھر کتنا خوبصورت جملہ بولیا اور نہ فرمایا اگر عثمان حضور دا
جناب اپنی جان کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے آیا میرے نبی دے شہر دے اندر، میرے نانا دے شہر دے اندر خون نکلنا گوارا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں یوں تو دیا لائے کیویں ہو سکتا ہے کہ حسین دے خون دے نال مدینے دیاں گلیاں رنگیاں جان، نانا یہ نہیں ہو سکتا. حسین نے بھی وہ تو مدینہ چھڈیا ہے جدوں بلواوی باغی اندر آ کے ایک بدبخت نے میرے عثمان حضور نے یاد دے سر دے اوتے جناب سریا ماریا ہے. جدوں بچیا ہے جناب سر مبارک پٹیا، خون دا پہلا قطرہ قرآن دے ورگیاں تے ڈگیا ہے. اس وقت قرآن دے جڑے برکت تے قطرہ ڈگیا ہے وہ کیڑی قرآن دی آیت تے برکت تے جناب قطرہ ڈگیا ہے وہ قرآن دی آیت تے فتح یکفیکہم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہاں عثمان کل قیامت والے دن کسی کی گواہی بدل دا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بہت دا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر دا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق دا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہیاں کربلا دا میدان دے گا. عثمان تیری عظمت تو قربان جاوا ساری گواہیاں کوئی مقام دے گا، پر میری عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا. عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا. لیکن ایسے بات شاید دیا کیا قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا سردار دی گلے بکھری. لوگ کہتے ہیں حضور دی شان میں کہ حضور دی 11 کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا. حضرت علی نے پوچھا حضور سب تو پہلے قیامت والے دن حساب کیتا ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے اللہ کے دربار کے اندر میں حاضر ہوں گا. تھوڑی دیر رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، حضور مجھے تشریف لے جائے. حضرت علی مسلم حضور اس کو بعد میرے آقا نے فرمایا اس کو بعد میری یار ابو بکر صدیق کو بلایا جائے گا. آن کے کھڑے ہوں گے چلے جائیں گے. حضور اس کو بعد حضرت عمر فاروق کو بلایا جائے گا. کھڑے ہوں گے جاؤ تمہیں جنت دے گا. حضور اس کو بعد پھر میرے آقا نے فرمایا اس کو بعد علی کا نام بلایا جائے گا. علی کا جملہ سنیا جائے گا کہ حضور باری عثمان دی نہیں گویا کہ پتہ چلیا کہ علی کو بھی پتہ ہے کہ تیسرا نمبر میرے نبی نے یار عثمان کا ہے. اس کو بعد میری باری کی میرے آقا نے فرمایا علی میرا یار عثمان بھی وہ یار ہے نا کہ رب فرمائے گا اے عثمان سونیا وہ تیرا یار ہے جن دے تو میں بھی حیا کرنا میرے فرشتے بھی حیا کرتے نہیں. تو سونیا میں امت نے دونوں کے سامنے عثمان کو کھڑا ہونا ہی نہیں دیکھ سکتا. عثمان وہ حضور کے بارے میں سیاسی امت کے انہوں رب فرمائے گا کہ سونیا جاؤ عثمان کو اپنے نال ہی جنت میں لے جاؤ. آپ کا سامنا بھی نہیں ہوئے گا. یہ شان میرے آقا نے یاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے صحابہ دیا شہادت والیاں طریقہ کو یاد رکھا کرو. حضور نے ہر یاد نال پیار کریا کرو. میں کہ یاد جس عثمان نے حیا دا اللہ بھی حیا کرے اس نے فرشتے بھی حیا کرن. اس عثمان کا نبی بھی حیا کرے. پھر کتنا بے حیا کہ کمینہ بندہ ہے وہ جڑا مسلمان ہو گئے تو عثمان نے حیا نہ کرے. پھر بات وقت نہ ہو. الحمدللہ اللہ کے فضل کے نال اسی وہ جڑے حضور نے ہر صحابی کی عزت کرن والے ہیں, ہر صحابی کا حیا کرن والے ہیں. اللہ سب ہر صحابی کی عزت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.